استحकाम پاکستان کا کوئی خاطر کا ووٹ بینک بھی نہیں ہے، نعمانی خاندان کا اپنا ووٹ ہے۔ ہمارے جو ممڑ خاندان ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کھڑے ادھر ہو اور ووٹ دوسری طرف دو، جدھر بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے اسٹریٹ فارورڈ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے اپنے گروپ سے ہی ہم محبت کرتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ رشید اکبر خان کا ملک صاحب جو ہے نا وہ انویسٹر ہے، تو وہ اے ٹی ایم کدھر گئی؟ اب رشید اکبر خان کتنے حلقوں میں الیکشن لڑ رہا ہے۔ عامر شاہانی نے اگر لوکلی اتحاد کیا تو اس سے ہمارا گروپ بہت زیادہ مضبوط ہوا ہے، کیونکہ 2 دفعہ ملک صاحب کے کینڈیڈیٹ ہونے کے بظاہر تو یہی لگتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے، تو ہم یہ ایم این اے کی سیٹ لوز کر گئے۔ تو ممڑ خاندان 2 جگہ پہ تقسیم ہے، تو ہر خاندان 2 جگہ پہ تقسیم ہے۔ آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں آئی کیمپ لگوایا، میں وہاں چھوٹی سی حیدرآباد تھال میں کوئی کالونی بنا کے جو جھگیوں والے ہوتے ہیں ان کو بھی دے رہا ہوں۔ تو یہ میں اللہ کا اور میرا معاملہ ہے یہ، اور کاروبار جو ہے وہ میں نے خود سٹیبل کیا ہے، وہ اللہ کی دین ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے کہ میں انویسٹر ہوں یا میں کوئی فائدے لیتا ہوں، میں نے تو کبھی کوئی فائدہ نہیں لیا، بس خان صاحب سے محبت ہے، محبت میں تو پھر انسان یہ پیسے کیا جان بھی حاضر ہوتی ہے۔ ہمارے وہ والد کی جگہ پہ ہیں، تو محبت میں یہ کوئی پیمانہ آپ نہیں لگا سکتے کہ کتنی لمبی گہری لمبی دوستی ہے، محبت ہے اور انشاءاللہ وہ رہے گی اور تا حیات رہے گی۔ ہماری بھی دلی خواہش ہے، ان کی بھی دلی، وہ ہمارے سے محبت کرتے ہیں بچوں کی طرح، تو ہم بھی اپنے والد کی جگہ ان کو دیتے ہیں۔ امپورٹڈ امیدوار نہیں ہوتے، یہ جو دیکھنا ہوتا ہے کہ کام کون کرتا ہے۔ 85 سے آپ پاکستان کے کسی بھی حلقے سے الیکشن تو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا 85 سے سید اکبر خان وہاں سے لڑ رہا ہے، تو وہ کیسے امپورٹڈ ہے مجھے بتائیں۔ ان کے والد، ان کے بزرگ بھی سید اکبر خان کے ساتھ رہے ہیں، 2013 تک تو یہ ساتھ رہے ہیں۔ اگر آپ الگ ہو گئے ہیں تو وہ امپورٹڈ نہیں ہو گئے۔ میں نعمانی گروپ کو پسند ہی اس لیے کرتا ہوں کہ وہاں پہ نا افسر شاہی میں رشوت خوری کے یہ خلاف ہے۔ تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم نے ساول نیٹ ورک شروع کیا تھا، ہمارے چینل پہ جو سب سے پہلا انٹرویو نشر کیا گیا تھا وہ مقدر رضا خان صاحب کا تھا۔ نہیں ہے، میں تو خان صاحب کی جتنی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے خان صاحب کے جہاں ڈسٹرکٹ جس کونے میں جائیں مقدر رضا خان کا بینر لگا ہے، پینا فلیکس لگا ہے۔ جی آپ اس کو نا میرے نظریے سے دیکھیں تو یہ سید اکبر خان اور نعمانی برادران سے محبت ہے اور کچھ نہیں ہے جی۔ یہ واجد بھائی مکافات عمل ہوتا ہے، پچھلی دفعہ نون کے ساتھ زیادتی ہوئی، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ ویسے اگر عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو ان کو بیٹھ کے ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے، جیسے پی ڈی ایم تھی، وہ سارا مل کے اس کا عمل کر جاتا، تو یہ ہمارے اور آپ کے پاس کی بات نہیں ہے، یہ اوپر کی باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساول نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں واجد نواز ڈھول۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقہ تھل کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت، آل پاکستان ممڑ بلوچ اتحاد کے مرکزی چیئرمین اور استحکام پاکستان پارٹی سرگودہ ڈویژن کے نائب صدر محترم مقدر رضا خان صاحب۔ خان صاحب آپ کو ساول نیٹ ورک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ پولیٹکس میں بھی ہیں، آپ بہت بڑی کاروباری شخصیت بھی ہیں، اور پی پی 91 میں موجودہ جو الیکشن کمپین چل رہی ہے خاص طور پہ نعمانی گروپ کی، آپ اس کو جو ہے مانیٹر بھی کر رہے ہیں، لیڈ بھی کر رہے ہیں۔ پی پی 91 میں اپنے گروپ کی پوزیشن اور اوورآل جو سیاسی سینیریو بن رہا ہے اس پر آپ کیا تبصرہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ساول نیٹ ورک کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا۔ پی پی 91 میں ہمارے حالات جو ہے نا الحمدللہ اچھے جا رہے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، کافی چینج آیا ہے پچھلے جو 10 سالہ اقتدار ہے۔ اقتدار سے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، پھر مخالفین کی خاطر خواہ کوئی اتنی اچھی انہوں نے خدمت بھی نہیں کی لوگوں کی، اس وجہ سے ہماری پاپولیرٹی نعمانی گروپ کی کافی زیادہ ہے پی پی 91 میں، بلکہ پورے ڈسٹرکٹ میں ہی اس ٹائم تو نعمانی گروپ ہی ہے۔ اپوزٹ میں ایک ایک کر کے اکٹھا کر کے خدمت محاذ کی کارکردگی سے بھی لوگ نالاں ہیں، تو نعمانی گروپ کی پوزیشن انشاءاللہ پورے ڈسٹرکٹ بکھر میں ہی بہتر ہے، اور پی پی 91 میں تو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ خان صاحب، ملک انصر اقبال چینا کی سیاسی کلا بازی پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا نعمانی گروپ نے انہیں اپروچ کیا تھا اس دوران جب ان کی ناراضگی چل رہی تھی عوامی خدمت محاذ سے؟ ملک صاحب ہمارے بھائی ہیں، ایسا کوئی میرے خیال میں تو وہ جو سیاسی ان کی جو بھی ہوا ہے کلب بازی لگائیں جو لگائیں، وہ ان کا اپنی ذات کے لیے بہتر نہیں ہوا، یا تو پھر وہ اعلان نہ کرتے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ اگر لڑنا تھا تو ہر صورت انہوں نے پھر لڑنا تھا، کیونکہ پہلے 1-2 دفعہ ان کا ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں وہ اپنی سیاسی جو میرا عقل کام کرتا ہے وہ سیاسی غلطی کر گئے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خان صاحب، کیا آپ طریق استحکام پاکستان پارٹی کے ڈویژنل نائب صدر ہیں، اور سید اکبر خان صاحب بھی مرکزی ان کے رہنما ہیں طریق استحکام پاکستان پارٹی کی، کیا نعمانی گروپ پارٹی کا ٹکٹ لے گا؟ نہیں، جو بکھر کے حالات ہیں نا، نعمانی گروپ میرے خیال میں استحکام پاکستان پارٹی پہ نہیں لڑے گا، کیونکہ یہاں پہ نعمانی ہمیشہ آزاد ہی جیتتے ہیں۔
تو آزاد بکھر میں کوئی استحکام پاکستان کا کوئی خاطر خواہ ووٹ بینک بھی نہیں ہے، جس سے نعمانی خاندان کا اپنا ووٹ ہے۔ تو انشاءاللہ جیت کے تو پھر استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ہی الحاق کریں گے، کیونکہ ہمیں کوئی جو ہے نا پارٹی ٹکٹ کی ادھر بکھر میں ضرورت نہیں ہوتی۔ مخالف گروپ بھی آزاد ہے، ہم بھی آزاد لڑ رہے ہیں انشاءاللہ۔ خان صاحب، کہا جاتا ہے کہ آپ نعمانی گروپ کی جتنی بھی الیکشن کمپین چل رہی ہے اس کے اسپانسر ہیں، اور آپ ہی کے قبیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں وکٹ پہ کھیلتے ہیں۔ قریبی آپ کے عزیز دوسری طرف ہیں اور آپ اس طرف جو ہے اسپانسرشپ میں آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ مقدر رضا خان کر رہے ہیں۔ اس الزام میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں واجد بھائی، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم اپنے پارٹی سے محبت کرتے ہیں، دوسرے ہم اپنی پارٹی پہلے کہتے تھے کہ رشید اکبر خان کا ملک صاحب جو ہے نا وہ انویسٹر ہے، تو وہ اے ٹی ایم کدھر گئی؟ اب رشید اکبر خان کتنے حلقوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا خاندان جو ہے، ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ دوسرے جو خاندان ہے وہ اپنی پارٹی سے محبت کرتا ہے، ہم فیئر ہمارے جو ممڑ خاندان ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کھڑے ادھر ہو اور ووٹ دوسری طرف دو، جدھر بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے اسٹریٹ فارورڈ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے اپنے گروپ سے ہی ہم محبت کرتے ہیں۔ تو میں نعمانی خاندان سے محبت کرتا ہوں، میں تو کوئی انویسٹر نہیں ہوں، اپنے شوق سے جو بھی کرتا ہے ہر بندہ اپنی پارٹی کے لیے کرتا ہے، تو یہی موقع ہوتا ہے۔ میں دوسروں کو بھی کہوں گا کہ کرنا بھی چاہیے، یہی موقع ہوتا ہے الیکشن پہ۔ آپ اگر تھوڑا بہت کر بھی دیتے ہیں تو دوسرے جتنے بھی گروپ ہیں، تو ممڑ خاندان 2 جگہ پہ تقسیم ہے، تو ہر خاندان 2 جگہ پہ تقسیم ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنی بھی فیملی ہیں، آپ پورے بکھر میں دیکھ لیں، وہ 2 جگہ پہ ہیں، ایسا کوئی نہیں کہ پوری برادری ایک جگہ پہ کھڑی ہو۔ تو پورے پاکستان میں یہ برادری سسٹم ہے، جی برادری سسٹم میں ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ ادھر ہوتے ہیں کچھ ادھر۔ تو یہ بالکل غلط ہے کہ میں انویسٹر ہوں یا میں کوئی فائدے لیتا ہوں، میں نے تو کبھی کوئی فائدہ نہیں لیا، بس خان صاحب سے محبت ہے، محبت میں تو پھر انسان یہ پیسے کیا جان بھی حاضر ہوتی ہے۔ ایک طرف مقدر رضا خان جو ہے علاقہ تھل میں سیاست کے حوالے سے جانا جاتا ہے، تو دوسری طرف مقدر رضا خان ایک بزنس ٹائکون بھی ہے۔ تو آپ نے کوئی رہائشی منصوبے بھی شروع کیے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ نے عام لوگوں کو جو ہے اس میں بڑا ریلیف دیا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے گا۔ دیکھیں یہ تو کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، دین و دنیا ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ بیسیکلی تو میرا کام جو ہے نا وہ فلاح انسانیت میں کرتا ہوں۔ میرے کافی کام ہیں، آپ تھال میں آپ بھی جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں میڈیا سے جو ریلیٹڈ ہیں۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں آئی کیمپ لگوایا، میں وہاں چھوٹی سی حیدرآباد تھال میں کوئی کالونی بنا کے جو جھگیوں والے ہوتے ہیں ان کو بھی دے رہا ہوں۔ تو یہ میں اللہ کا اور میرا معاملہ ہے یہ، اور کاروبار جو ہے وہ میں نے خود سٹیبل کیا ہے، وہ اللہ کی دین ہے۔ تو بیسیکلی ہمارا پورا خاندان ممڑ فیملی بزنس فیملی ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، سارے ہمارا خاندان، ہمارے جو پوری برادری ہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم کوئی زمیندار یا لینڈ لارڈ فیملی سے نہیں ہے، ہم مڈل کلاس تھے اور ابھی بھی مڈل کلاس ہی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی عزت کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ خان صاحب، کہا جاتا ہے کہ آپ اور سید اکبر خان کے درمیان بڑی کہا جاتا ہے کہ گھاٹی دوستی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے آپ نعمانی گروپ کے ساتھ ہیں، تو یہ الزام ہے یا واقعی آپ کے اور سید اکبر خان نعمانی کے بڑے قریبی یارانے ہیں؟ جی بالکل، ہمارا محبت کا رشتہ ہے، ہمارے وہ والد کی جگہ پہ ہیں، تو محبت میں یہ کوئی پیمانہ آپ نہیں لگا سکتے کہ کتنی لمبی گہری لمبی دوستی ہے۔ محبت ہے اور انشاءاللہ وہ رہے گی اور تا حیات رہے گی۔ ہماری بھی دلی خواہش ہے، ان کی بھی دلی، وہ ہمارے سے محبت کرتے ہیں بچوں کی طرح، تو ہم بھی اپنے والد کی جگہ ان کو دیتے ہیں۔ خان صاحب، ملک انصر اقبال چھینا نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں کہا ہے کہ میں کسی امپورٹڈ امیدوار کو جو ہے سپورٹ نہیں کر سکتا، تو وہ تو نعمانی گروپ کو جو ہے وہاں تھل کے باسیوں کے لیے امپورٹڈ امیدوار کہہ رہا ہے۔ سر وہ تو ایک سیاسی بیان ہے نا، اگر ملک انصر ہمارا بھائی ہے چھوٹا، اگر وہ خود لڑ جاتے تو پھر بھی ہوتا، امپورٹڈ امیدوار نہیں ہوتے۔ یہ جو دیکھنا ہوتا کہ کام کون کرتا ہے۔ 85 سے آپ پاکستان کے کسی بھی حلقے سے الیکشن تو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا 85 سے سید اکبر خان وہاں سے لڑ رہا ہے، تو وہ کیسے امپورٹڈ ہے؟ مجھے بتائیں، ان کے والد، ان کے بزرگ بھی سید اکبر خان کے ساتھ رہے ہیں، 2013 تک تو یہ ساتھ رہے ہیں۔ اگر آپ الگ ہو گئے ہیں تو وہ امپورٹڈ نہیں ہو گئے۔ خان صاحب، آپ بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں، اتنی مصروفیت کے باوجود آپ یہ پولیٹکس کے لیے کیسے ٹائم نکالتے ہیں؟ واجد بھائی، جب اپنے علاقے میں آتے ہیں، غربت دیکھتے ہیں، ان کے حقوق پورے نہیں ہوتے، پھر دل کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا ان سیاستدانوں سے ان کا حق لے کے دیں۔ تو میرا ذاتی طور پہ یہی ایک خیال ہے کہ
जितना भी इन सियासतदानों के करीब रहोगे, गरीबों के काम मुफ्त होंगे। मैं निमानी ग्रुप को पसंद ही इसलिए करता हूँ कि वहाँ पे ना अफसरशाही में रिश्वतखोरी के ये खिलाफ हैं। तो इस चीज़ पे जब हम लाहौर से गाँव आते हैं तो बड़ा दिल उड़ता है, गुरबत देख के, लोगों के मसाइल देख के। तो इसलिए टाइम निकालता हूँ कि शायद मेरी वजह से किसी का कोई मसला हल हो जाए, तो अल्लाह ताला मेरी मग़फ़रत का ज़रिया बना दे। खान साहब, इलेक्शन में जाने के लिए कोई ना कोई इलेक्शन स्टंट होता है, कोई मंशूर होता है, कोई प्रोजेक्ट होते हैं, तभी जो है आप आवाम के पास जाते हैं। तो आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में नवानी ग्रुप की इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे हैं, तो नवानी ग्रुप का मंशूर या वो जो इलेक्शन स्टंट है वो क्या है? वजह तो भाई, मैं तो एक तो आपका सवाल ये है कि मैं लीड कर रहा हूँ, इसमें नहीं है। मैं तो खान साहब की जितनी हेल्प कर सकता हूँ, उसकी वजह ये है खान साहब के जहाँ डिस्ट्रिक्ट जिस कोने में जाएँ मुकद्दर रज़ा खान का बैनर लगा है, पैना फ्लैक्स लगा है जी। आप इसको ना मेरे नज़रिए से देखें तो ये सईद अकबर खान और निमानी बरादरान से मोहब्बत है और कुछ नहीं है। बाकी जो आपका सवाल है ना, मेरा एक ख्वाहिश है, इंसान की ख्वाहिश होती है, अल्लाह ताला पूरी भी करेगा कि सईद अकबर खान जीते, जो हमारे थल की पसमानदगी हैं वो हम दूर करवाएं इनसे। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे भरोसा है, सईद अकबर खान पे भी भरोसा है कि वो अगर जीत गया तो मेरा हक हमें, थल का हक हमें लेके देंगे लाहौर और इस्लामाबाद के ऐवानों से, क्योंकि ये निमानी बिरादरान ही में लीडरशिप की क्वालिटी है और ये वाहिद शख्सियत सईद अकबर खान ही है कि पंजाब लाहौर से हमारा हक ले के थल को वो दे सकते हैं। मुखालिफ ग्रुप का जो पिछले हमने 9 साल देखे हैं उसमें इतने वो हमारे हकूक़ नहीं ला सके, जितने रोज़गार के और मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया वो कंप्लीट नहीं हुए। तो अगर वो कंप्लीट हो जाते तो मैं उनका भी साथ देने के लिए तैयार था, लेकिन वो कोई भी प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। नारों में और काम करने में बड़ा फ़र्क है। खान साहब, आप पीटीआई में भी रहे, अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के भी डिवीज़नल आप रहनुमा हैं, तो आपकी सियासत पे भी गहरी नज़र है। आमिर इनायत खान शाहानी और नवानी इत्तेहाद पे जो है, आप उस इत्तेहाद को किस तरह पॉलिटिकल कंपैरिजन उसका करेंगे? देखें, पीटीआई अलग मैटर है, इस्तेकाम अलग मैटर है। हमने बखर मैंने पीटीआई का इस वजह से जिक्र किया है कि आप बिजनेस के साथ साथ जो है आप पॉलिटिक्स पे भी बड़ी गहरी नज़र जी। मैं इमरान खान का फॉलोअर था, मुझे बड़ा पसंद था, लेकिन वो हमारी उम्मीदों पे, जो मेरी ज़ात की उम्मीद है वैसे नहीं पूरा उतरा। देखें, बखर की जो सियासत है वो मुल्क की सियासत से बिल्कुल अलग है। आमिर शाहानी ने अगर लोकली इत्तेहाद किया तो इससे हमारा ग्रुप बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि 2 दफ़ा मलक साहब के कैंडिडेट होने के बज़ाहिर तो यही लगता है, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, तो हम ये MNA की सीट लूज़ कर गए थे। तो बज़ाहिर तो यही है, बाकी अल्लाह ताला के फैसले हैं कि आमिर शाहानी के आने से हमारा ग्रुप बहुत मजबूत हुआ और हमारी MNA की सीट इंशाअल्लाह क्लियर है। खान साहब, आप ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल, मैं बतौर पॉलिटिशियन, बतौर सियासी रहनुमा आपसे नहीं पूछ रहा, मुकद्दर रज़ा खान से पूछ रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट में नवानी ग्रुप की ओवरऑल क्या पोजीशन है? देखिए वाजिद भाई, इस टाइम तो सिर्फ नवानी ग्रुप ही है डिस्ट्रिक्ट में, बखर में। आप अगर तजिया करें तो सईद अकबर खान नवानी NA 91 से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, दरिया खान में भी नवानी ग्रुप कॉन्टेस्ट कर रहा है, बखर में भी दोनों यानी 93, 92 में भी उनका इत्तेहादी है, मनकेरा में भी नवानी ग्रुप कॉन्टेस्ट कर रहा है, NA 92 पे भी रशीद अकबर खान नवानी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जी, मैंने पूरा सिनेरियो को मैंने आपके सवाल का पहले जवाब दिया। आमिर इनायत खान शाहानी हमारा इत्तेहादी नहीं है, वो नवानी ग्रुप ज्वाइन कर चुका है। ठीक है। जबार खान अब्बासी भी नवानी ग्रुप के अंदर है। मैंने तो ये पहले आपका कहा है कि ये हमारा ग्रुप पूरे बखर में लड़ रहा है। 2 NA की सीटें हैं, दोनों पे दोनों भाई लड़ रहे हैं। तो नीचे MPA भी हमारे अपने ही हैं, वो कोई इत्तेहादी नहीं है। तो इंशाल्लाह निमानी ग्रुप 7 की 7 सीटें ही जीतेगा इंशाल्लाह। मेरी तो यही ख्वाहिश है, अल्लाह ताला भी करम करेगी तो इंशाल्लाह हम 7 सीटें जीतेंगे। खान साहब, बल्ले का निशान ख़त्म किया है और ओवरऑल कहा जा रहा है कि एक ही जमात को जो है डीरेल किया जा रहा है, उन्हीं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं और नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज़बरदस्ती आगे लाया जा रहा है। तो आप भी उसी चश्मे से इस सिनेरियो को देख रहे हैं? जी, ये वाजिद भाई मकाफात अमल होता है। पिछली दफ़ा नून के साथ ज़्यादती हुई, कभी पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादती हुई। ये वैसे अगर इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उनको बैठ के सारी जमातों को इकट्ठा करके, जैसे PDM थी, वो सारा मिल के इसका अमल कर जाता। तो ये हमारे और आपके पास की बात नहीं है, ये ऊपर की बातें हैं। तो इमरान खान को चाहिए था कि वो रिफॉर्म लाए, चाहे उसकी हुकूमत तो जा रही थी, उसको पहले भी पता चल गया था कि रिफॉर्म लाए। हमारे सुनने वालों को, मुकद्दर रज़ा खान के चाहने वालों को, नवानी ग्रुप के वर्कर्स को क्या पैगाम देंगे? मैं तो ये पैगाम दूंगा कि 10 साल मुखालिफिन का भी इक़्तिदार देख लिया है,
تو آپ ہمیں بھی چانس دیں. نیوانی برادران کو وہ خدمت کرنے کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں اور پہلے انہوں نے ڈسٹرکٹ بکھر کی خدمت کی بھی ہے. آپ بکھر کا ایسا کوئی شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں ان کے جاب ان کے کام نہ بولتے ہوں. تو میرا چاہنے والوں کو سننے والوں کو بکھر کی عوام سے ایک ہی درخواست ہے کہ اس دفعہ ہمیں نیوانی گروپ کو موقع دیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں. انشاءاللہ اگر ہم آپ کے اپنے وعدے پورے نہ کریں تو اگلی دفعہ بے شک آپ ہمیں ووٹ نہ دیں. جی ناظرین، یہ تھے مقدر رضا خان. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم نے سانول نیٹ ورک شروع کیا تھا ہمارے چینل پہ جو سب سے پہلا انٹرویو نشر کیا گیا تھا وہ مقدر رضا خان صاحب کا تھا. آج پھر ہمارے ساتھ جو ہے مقدر رضا خان صاحب موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ مخالفین نے 10 سال حکومت کر لی ہے اور انہوں نے تھل کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ جو ہے ایک چانس دیں، نیوانی گروپ کو چانس دیں تاکہ وہ آپ کی فلاح و بہبود، علاقہ کی فلاح و بہبود اور تھل کی ترقی کے لیے جو اپنا حصہ ڈال سکیں. اپنے میزبان واجد نواز ڈھول کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.